الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی سے محبت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے۔ جب تک حضور کی محبت ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کی اطاعت عین بالکل اطاعت الہی ہے، اور اطاعت الہی بنا حضور کی اطاعت کے ناممکن ہے۔ کہ کوئی مسلمان اگر فرض پڑھ رہا ہے اور حضور اسے یاد فرمائے، مطلب آواز دیں تو وہ فوراً جواب دے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو، وہ شخص جتنی دیر تک بھی حضور سے بات کرے وہ اس نماز میں ہی ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و عظمت ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا رکن ہے، اور ایمان کے بعد تعظیم کا کام ہر فرض سے پہلے ہے۔ حضور کی محبت بھری اطاعت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ نام کی جگہ پر عصر کی نماز پڑھ کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب پر اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، لیکن حضرت علی نے اپنا جانو خیال سے نہیں سرکایا کہ شاید حضور کے آرام میں خلل آئے۔ جب حضور نے اپنی آنکھیں کھولی تو حضرت علی نے اپنی عصر کی نماز کے جانے کا حال بتایا۔ حضور نے سورج کو حکم دیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ مولا علی نے اپنی عصر کی نماز ادا کی، اور جب حضرت علی نے نماز ادا کر لی تو سورج پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مولا علی نے حضور کی اطاعت اور محبت میں عبادتوں میں سب سے افضل نماز، اور وہ بھی بیچ والی عصر کی نماز، حضور کے آرام پر قربان کر دی، کیونکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور ہی کے صدقے ملی ہے۔ ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ ہجرت کے وقت پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ راستے میں غار ثور ملا۔ غار ثور میں حضرت ابو پہلے گئے، دیکھا کہ غار میں بہت سے سوراخ ہیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کیے۔ اتفاق سے ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ انہوں نے اس سوراخ میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا۔ سرکار تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ادھر انگوٹھے والے سوراخ میں ایک ایسا سانپ تھا جو سرکار کی زیارت کے لیے بہت دنوں سے بےتاب تھا۔ اس نے اپنا سر حضرت صدیق کے انگوٹھے پر رگڑا، لیکن اس خیال سے کہ حضور کے آرام میں فرق نہ آئے، پاؤں کو نہیں ہٹایا۔ آخرکار اس سانپ نے کاٹ لیا۔ سانپ کے کاٹنے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسوؤں کے قطرے حضور کے چہرے انور پر گرے۔ سرکار نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت ابو بکر نے سرکار سے اپنی تکلیف اور سانپ کے کاٹنے کا حال بتایا۔ حضور نے تکلیف کی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ لعاب دہن لگاتے ہی انہیں آرام مل گیا، لیکن ہر سال انہی دنوں میں سانپ کے زہر کا اثر ظاہر ہوتا۔ 12 برس کے بعد اسی زہر سے حضرت ابو بکر کی شہادت ہوئی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضور کی تعظیم
اور توقیر اب بھی اس طرح ہے، فرض عین ہے جس طرح اس وقت تھی کہ اب حضور ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے تھے۔ جب حضور کا ذکر آئے تو بہت عزیزی، افتخاری اور تعظیم کے ساتھ سنیں، اور حضور کا نام لیتے ہی اور ان کا نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مال جود والکرم وآلہ والاکرام وصحبہ عظام وبارک وسلم۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا و مولا جن کے نام پاک محمد ہے، جو سخاوت اور کرم کی کان ہے، ان کی کرامت والی اولادوں اور ان کے عظمت والے دوستوں پر۔ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ ان پر درود بھیجیں، اور جب حضور کا نام لکھا جائے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا لکھا جائے۔ کچھ لوگ سلم یا سواد لکھ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ حضور سے محبت کی پہچان یہ بھی ہے کہ حضور کے اصحاب، مہاجرین، انصار، تمام سلسلے اور تعلق رکھنے والوں سے محبت رکھی جائے، اور اگرچہ اپنا باپ، بیٹا، بھائی، خاندان کا کوئی قریبی کیوں نہ ہو، اگر حضور سے اسے کسی طرح کی دشمنی ہو تو اس سے عداوت رکھی جائے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ حضور کے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی لوگوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت باقی رہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے، اور دو الگ الگ راستے ہیں، ایک جنت تک پہنچاتا ہے اور ایک جہنم کے گھاٹ اتارتا ہے۔ حضور سے محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کیے وہ ادب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا لفظ جس سے تعظیم میں کمی کی بو آتی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور کو پکارنا ہو تو ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو، محمد یا مصطفیٰ، مرتضیٰ نہ کہو، بلکہ اس طرح کہو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب۔ زیارت کی دولت مل جائے تو روضے کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر جیسے نماز میں کرتے ہیں ہو کر سر جھکائے ہوئے تو سلام عرض کریں، بہت قریب نہ جائیں اور نہ ادھر ادھر دیکھیں، اور خبردار کبھی آواز بلند نہ کرنا، کیونکہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا بیکار ہو جائے گا۔ حضور سے محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور کی باتیں، ان کے کام اور ان کا حال لوگوں سے پوچھیں اور ان کی پیروی کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، کسی عمل اور کسی حالت کو اگر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے تو وہ کافر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہے۔ سارا عالم حضور تصرف، اختیار یا قبضے میں کر دیا گیا ہے۔ جو چاہے کرے، جسے جو چاہے دے، جسے جو چاہے واپس لے لے۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے، وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، اور تمام آدمیوں کے مالک ہے۔
جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ سنت کی مٹھاس سے محروم رہے گا۔ تمام زمین ان کی ملکیت ہے اور تمام جنت ان کی جاگیر۔ السماواتی والارض یعنی آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے حضور ہی کے دربار سے تسلیم ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت حضور کی دین کا ایک حصہ ہے۔ شریعت کے احکام حضور کے قبضے میں کر دیے گئے، جس پر جو چاہے حرام کر دے اور جس پر جو چاہے حلال کر دے، اور جو فرض چاہے معاف کر دے۔ سب سے پہلے نبوت کا مرتبہ حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا، اور میثاق کے دن تمام نبیوں سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی مدد کرنے کا وعدہ لیا گیا، اور اسی شرط پر ان نبیوں کو یہ بڑا منصب دیا گیا۔ میثاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کر کے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو اور سارے نبیوں کو حضور پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ یہی میثاق کا مطلب ہے کہ حضور سارے عالم کے نبی ہیں۔ نبی تو ہے لیکن ساتھ ہی نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور سارے نبی حضور کے امتی ہیں۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں حضور کے قائم مقام کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منور کیا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، جیسا کہ ایک شاعر کا عربی میں قل شمسی فی وساط السماء ونورہا یغسل بلادی مشارقا و مغاربا۔ ترجمہ: آپ ایسے نور ہیں جیسا کہ سورج بیچ آسمان میں ہے اور اس کی روشنی تمام صحراؤں میں بلکہ مشرق سے مغرب تک ہر سمت میں پھیلی ہوئی ہے۔ گر نابند بروز سپرا چشم چشمے آفتاب را بے گناہ۔ اگر چمگادڑ دن کو نہیں دیکھتا تو اس سے سورج کی کرنوں کا کیا قصور ہے؟ ایک ضروری مسئلہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئی ان کا ذکر قرآن شریف اور حدیث شریف کی روایت کے علاوہ بہت سخت حرام ہے۔ دوسروں کو ان سرکاروں کے بارے میں زبان کھولنے کی مجال اور حکمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس طرح چاہے سلوک کرے، اور وہ اس کے پیارے بندے ہیں۔ اپنے رب کے لیے جیسی چاہے انکساری کرے، کسی دوسرے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ نبیوں نے جو الفاظ اپنے لیے انکساری سے استعمال کیے ہیں ان کے سند بنائے اور ان کے لیے بولے۔ پھر یہ کہ ان کے یہ کام جن کے لغزش کہا گیا ہے ان سے بہت سے فائدوں اور برکتوں کا نتیجہ نکلا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لغزش کو دیکھیے کہ جس نے کتنے فائدے ہیں۔ اگر وہ جنت سے نہ اترتے تو دنیا آباد نہ ہوتی، کتابیں نہ اترتی، نبی اور رسول نہ آتے، آدمی نہ پیدا ہوتے، آدمیوں کی ضرورت کی لاکھوں چیزیں نہ پیدا کی جاتی، جہاد نہ ہوتے، اور کروڑوں فائدے ہیں کہ وہ چیزیں جو حضرت آدم کی لغزش کے نتیجے میں پیدا کی گئی ہے ان کا دروازہ بند رہتا۔ ان تمام چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک لغزش کا مبارک نتیجہ اچھا پھل ہے، بنیاد ہے۔ پھر
یا کہ نبیوں کی لغزش کا یہ عالم ہے کہ صدیقین کی نیکیوں سے بھی فضیلت رکھتی ہے، ہماری اور آپ کی کیا گنتی، جیسا کہ مثلاً مشہور ہے کہ حسنۃ الابرار سیئۃ المقربین، نیک لوگوں کے اچھے کام مقربین کے لیے برائیاں ہیں۔